صاحب اس کے کاغذات دکھاؤ, آپ کا موٹر سائیکل ہے, دیکھ لیں جی میرا موٹر سائیکل ہے, اس کے کاغذات دکھاؤ, یہ الٹا ان سے پوچھیں آپ دکھاؤ کس کاغذ میں لکھا ہے میرا نہیں. بات سمجھائی, جس کا دعویٰ ہے دلیل اسی کو ذمہ ہے نا. جب دعویٰ ان کا ننگے سر رہنے کا تو دلیل ان کے ذمہ, ہمارے ذمہ تو نہیں ہے. داڑھی کو بڑی رکھتے ہیں تو یہ دلیل بھی ان کے ذمہ, ہمارے ذمہ نہیں ہے. لیکن بتاتا چلو یہ دلیل سایہ واقعی کچھ بھی نہیں ہے. اب ان کے محققین نے بھی لکھنا شروع کر دیا کہ داڑھی ایک منٹ سے زیادہ کا کاٹنا بالکل جائز ہے. بخاری شریف جلد 2 صفحہ 875 میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے حج علیہ کمرا آخر اللہ کے طولھا و عرضھا بقدر القبضہ کی فما فضل اخذا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی طول اور سے ایک مٹھ کی مقدار پکڑ گئے جو زیادہ ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. مجھے اپنی دلیل کا پتہ ہے, ان کی دلیل کیا ہے یہ ان سے پوچھ لیں. اگر ایک آدمی کو پتا نہ ہو کہ فلانی لڑکی میری رضائی بہنوں سے شادی کر لی, شادی کے بعد کے بچے پیدا بعد اس کو پتا چلا جو میری رضائی بہن ہے, تو پھر دونوں کا بچوں کا کیا ہوگا, فوراً جدائی ہو جائے گی, فوراً ان کو جدا کر دیا جائے. یہ یعنی وہی شبہ جس کو کہتے ہیں شبہ کے ساتھ بتی ہوئی ہے, ان بچوں کو حرامی کا ولد الفراش ہی کہا جائے گا. لیکن جو ہے چونکہ شبہ کی وجہ سے ہوئی ہے اس لیے ان کو جدائی کروا دی جائے گی فوری طور پر, اب ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں رہ سکتے. استاد محترم میرے گھر میں کچھ مسائل ہیں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تعارفیت سے حل فرمائے. بالکل ہم صاحب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اور آپ کے مسائل کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے حل فرمائے. حسین آپ نے دعا فرمایا کہ امام صاحب کے بغیر تو آپ روز کو ناجائز ہے, امام صاحب کے رزق ناجائز ہے. پھر کہتے ہیں چاروں امام حق ہیں, یہ کیسے امام ہے کہتے ہیں, تو آپ نے دوسرا کہتا ہے, ایک کہتا صحیح ہوگا دوسرا. ہاں یہ سوال کیا اس نے کہ امام ابو حنیفہ یہ آپ کا وقت تو نہیں ضائع ہو رہا, جن کا ہو رہا ہے وہ چلے جائیں. اچھا وہ پانی پینے جا رہے ہیں, میں شاید وقت بچانے جا رہے ہیں. چلو آپ ادھر بھی توجہ رکھیں. آپ دیکھیں ایک امام کہتا ہے جائز ہے, ایک کہتا ہے ناجائز ہے. اب یہ برحق کیسے ہیں؟ برحق کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں اجتہادی اختلاف نہیں ہوگا. اجتہادی اختلاف ہے جیسے امام حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح کرنا جائز تھا, ہماری شریعت میں حرام ہے. اب بتائیے ہمارے نبی کی شریعت میں جو حرام ہے, اب ان دونوں نبیوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی حق پر تھا یا نہ حق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیم کی جائز تھا, ہمارے نبی کی شریعت میں حرام ہے. یہ اختلاف شریعت اور اختلاف مسائل کی وجہ سے حلال اور حرام کا نہیں ہوتا, بلکہ یہ اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے. سب حق پر ہیں اور اب اجتہاد کی وجہ سے مجتہد کو اس کے عمل پر اجر ملے گا. جس نے کہا جائز ہے وضو یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس کے اپنے دلیل ہے, اس کے تابعدار اس پر عمل کریں گے, اور جن کا وضو نہیں ٹوٹتا اس کے پیروکار اس پر عمل کریں گے. جو بلا دلیل دونوں کو اکٹھا کرے گا یہ شخص گمراہی کا شکار ہوگا. ہمارے ہاں مزاج ایسا ہے کہ جب تک گاڑی دروازے پر نہ پہنچ جائے دروازہ نہیں کھولنا, جب تک بجلی چلی نہ جائے جنریٹر نہیں چلانا. ہر کام تھوڑا سا پہلے کر لینا چاہیے نا ایڈوانس. جیسے آپ میں سے ماشاء اللہ بعض حضرات نے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, لیکن وہ اس وقت جاتے ہیں جب برتن لگ جاتے ہیں, اور اس وقت واپس آ جاتے ہیں جب ساتھی کھانا کھا کر فارغ ہوتے ہیں. بعد میں برتن دھونے کی بھی زحمت نہیں کرتے ہیں. چلو اللہ جزائے خیر, چلو ہم خود کر لیا کریں گے یار, آپ مہمانان رسول ہو, کوئی مسئلہ نہیں. آپ چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو, آپ کا بہت زیادہ احترام کرنا مجبوری ہے, ورنہ یہ جو مہمان بیٹھے ہیں جنہوں نے سال لگایا تھا ان سے پوچھیں پورے سال میں کتنی زبردست ان کی مہمانی ہوتی ہے. کان پکڑوانے سے لے کر جوتے لگنے تک مکمل مہمانی ساتھ چلتی ہے. لیکن آپ تھوڑے دنوں کے مہمان ہیں, اس لیے آپ ذرا آپ ہوٹل پر بھی بیٹھے ہوں بس چپ کر چلے جاتے ہیں, یار سبق تو قرآن ہوٹل سے بیٹھے ہیں, خیر کوئی مسئلہ نہیں. گلیوں میں پھر رہے ہیں, چلو خیر یار 12 دن کے مہمان ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ساری باتیں ہم دیکھ کر چپ رہے ہوتے ہیں, اور صاف بات یہ سمجھ لیتے ہیں یہ حالت قبض کے ولی ہیں, ان قباض میں پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کسی مردار جانور کو ذبح شرعی کے طور پر ذبح کیا جائے تو کیا اس کی کھال پاک ہے؟ اگر پاک ہے تو پھر دلیل اس پر کیا ہے؟ جی ہاں, دلیل اس پر یہ ہے کہ جیسے میں نے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی, نسائی شریف جلد 156 پہ جو 159 پہ حدیث ہے, فرماتی ہے کہ اگر مردار جانور کو ذبح کر دیا جائے حرام کو, تو اس کی جو زکات اس کو میتا کو جو ہے وہ پاک کر دے گی, اس کی کھال کو پاک کر دے گی. تو یہ دلیل ہے اس کی کہ ذبح کرنے کے ساتھ پاک ہو جائے گا. پاک ہونا اور ہے لیکن حلال نہیں ہوگا, حلال ہونا اور ہے. جی. امام ابو یوسف کے نزدیک شراب بطور دوا کے استعمال کرنا جائز ہے. غیر مقلد اس مسئلہ پر بھی اعتراض کرتے اس کی وضاحت فرما دیں. یہ پورا مسئلہ جس کو تداوی بالحرام کہتے ہیں کہ حرام کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے یا نہیں, یہ پورا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا شراب کے ساتھ ہے یا پیشاب کے ساتھ ہے. پورے مسئلے کا فقیر کے اندر موجود ہے, پہلے یا دوسرے شمارے میں, وہ لے کر اس میں پڑھ لیں, پوری تفصیلات موجود ہیں. لیکن اصح مسئلہ یہی ہے جو امام ابو حنیفہ پر قول ہے, اسی پر فتویٰ ہے والظاہر والمنع, اور یعنی فتویٰ اس پر ہے کہ منع ہے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص وطر پڑھ رہا ہو تو دعائے قنوت بھول جائے
تو کوئی شخص کہے تو رکوع کے بعد پہلے سجدہ ساو ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ کسی کے نزدیک جائز تو ہے، مسئلہ کے وضاحت فرما دیں۔ اگر یہ بات کسی کے نزدیک جائز ہے جو کھڑونا بن جائے گا، سجدہ ساو ہوتا ہے ترک واجب پہ، ہمارے ہاں رکوع سے پہلے سجدہ قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے، ترک واجب پر اب یہ سجدہ ساو کرے گا، اب لوٹ کر رکوع سے دوبارہ جو ہے وہ قنوت پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ بعد میں سجدہ ساو کر لے گا، رکوع کے بعد پڑھے گا تو آگے سجدے کے اس کو تاخیر ہوگی، اور سجدے سے تاخیر کرنا یہ واجب سے تاخیر کرنا، اس پر پھر سجدہ ساو واجب ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بس وہ رکوع کے بعد پورا دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ اپنا بعد میں سجدہ ساو کر لے۔ غیر مقرر جب ہم سے سوال کرتے ہیں بحث کے حلال اور حرام کا ثبوت قرآن و حدیث سے دکھاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانوروں کی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں بحث بھی داخل ہے، برائے مہربانی اس حدیث کی وضاحت فرما دیں۔ اب وہ حدیث نہیں ہے، وہ عربی لغت کے اندر الجاموس و نو من البقر، جاموس بھینس کو گائے کی قسم سے شمار کیا گیا ہے، عرب علاقوں میں گائے بھینس کا نام پایا جانا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ اس وقت بنتا ہے جب بھینس کی قربانی کا موسم آتا ہے، غیر مقلد کہتے ہیں بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کرم ممالک میں نہیں پائی جاتی، قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف اس کے ذبح ہونے تک ہوتا ہے، اختلاف ذبح ہونے کے بعد اس کی کھال جماعت الدعویٰ کو لینا جائز ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جماعت الدعویٰ کا اخبار ہے غزوہ، اب آج کل جرار کے نام پہ چل رہا ہے، اور اس کی 7 دسمبر 2007 اس کے اندر لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بعض علماء نے اختلاف کی اور دلیل پر مبنی ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس کے اندر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ جو ترغیب دی غیر مقلد نہیں ملا ملتانی نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ، تو اس کے اس نے جائز قرار دیا۔ غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کا تو وضو نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے ہاں دخول بلا انتظار کے ساتھ وضو واجب نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، وہ دخول کر کے آیا ہوگا، آپ ہو گئے امام با وضو کھڑا ہے اور وہ آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے دخول کر کے کھڑا ہوگا، اس کے ہاں خون کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے، جب خون کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے تو وضو دانتوں سے خون نکال کر کھڑا ہوگا، آپ مطمئن ہو گئے، اور امام کا با وضو ہونا ضروری ہے، اس لیے غیر مقلد کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر مجبوری میں پڑھی ہے تو خوشی سے لوٹاؤ۔ کسی مسلک میں ایک امام کے مذہب کے مقلد ہیں، اب اس ملک میں کسی ایک آدمی کے دوسرے امام کے مذہب کی تقلید کرنی جائز ہے یا نہیں؟ اگر تو مستقل اسی ملک میں رہنا ہے جس میں گئے ہو تو پھر اگر اس کا مذہب متواتر ہے تو اسی کی پیروی کرنی چاہیے، نیا مذہب کھڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا یہاں ہندوستان پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ سارے امام اعظم ان کا رحمہ اللہ کے مذہب پر ہیں اور دوسرے ملک میں مستقل جا کر آپ نے رہائش پذیر ہو تو پھر بھی اس کو اپنے امام کے پہلے کے مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ چھوڑے گا تو دلیل کی بنیاد پر چھوڑے گا، اگر اتنا یہ عالم ہوتا کہ کوئی بولتے ہوتا ہے تکلیف کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ یہ مقلد ہے، اسے اتنے دلائل کا علم نہیں کہ یہ مجتہد بن جاتا، اگر یہ اپنے پہلے امام کے مذہب کو اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ اس کو اس پر اعتماد تھا، اگر اس پر چھوڑ کر دوسرے پر اعتماد کرے گا تو چھوڑنے کی دلیل کیا ہے اور دوسرے پہ اعتماد کرنے کی دلیل کیا ہے، لہٰذا بہتر یہ اپنے امام کے مذہب پر ہی رہے۔ حدیث میں ہے لا یجوز بیع الکلب بغیر آخر، جو ہدایت میں ہے بیع کو وجوز اندر میں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس کی وضاحت ابھی مصور ہے کہ کتے کی بیع کرنا جو ہے وہ باقی گناہ کا مہر مقرر کرنا، اس کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے، یہ جو آپ ابھی کاپیاں کروائیں گے کہ امام صاحب کے نزدیک اس کا کرنا جائز ہے اور دوسروں کے نزدیک اس کا کرنا جائز نہیں ہے، جس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تقریر کا سکھانا اس دورے میں ہوگا یہی بزم ادب کی صورت میں ہی نہیں ہوگا، یہاں ہماری تقریریں آپ کو فی الحال سننی پڑیں گی، اپنی کرنے کے لیے ایک سال کے تخصص میں تشریف لائیں، ٹھیک ہے؟ بدلے میں ایک دن کا بزم ادب کر بھی لی جائے تو آپ کتنی تقریریں سیکھ لیں گے، صحیح ہے، وقت بھی نہیں ملے گا آپ کو، 5 کی جوڑیاں بن کر پوری تقریر شروع کر دو، ایک ساتھی ہر نماز کے بعد تقریر کرے، پورا مدرسہ گونج رہا، 5 منٹ میں سب ساری تقریر کر دیا کریں تو انشاءاللہ خطیب بھی بن جائیں گے، ہمارے پاس پھر وقت نہیں ہے ورنہ ضرور سمجھتے۔ اچھا، یہ وہی امام یوسف کی شراک اور طور دعا ہے، بریلی کے ساتھ کہتے ہیں ٹوپی پہننا سر پر عیسائیوں کا شعار ہے اور سر پر امامہ باندھنا یہودیوں کا شعار ہے، اس کی وضاحت کریں، اور ان کے سروں پہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ان کے سروں پہ ٹوپی باندھنا ہو یا امامہ باندھنا، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف نہیں دیکھتے، جو چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے وہ کسی قوم کا شعار بھی بن جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ٹوپی بھی رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر امامہ بھی باندھا ہے، دونوں چیزیں جب نبی اکرم سے ثابت ہیں، آپ کو یہودی اور عیسائی باندھے تو آپ جو ہے اس کے اوپر ہم اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیں کہ یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، اب داڑھی تو شرک بھی رکھتے ہیں، اس وجہ سے چھوڑیں، شیخوں کا شعار ہے، ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، لوگوں کی طرف دیکھ کر اپنے دین کا بیڑا غرق نہیں کیا جائے گا، ہم اتباع سنت کے پابند ہیں، یہود اور نصارہ کے پابند نہیں، ہاں جو چیز آپ سے ثابت نہ ہو اور یہود اور نصارہ کا شعار ہو تو اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔
حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین اور آسمان میں نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. کیا اللہ ذات اور صفات کے ساتھ مومن کے دل میں آ جاتا ہے؟ اس کی ذات فرما دے. اور بندہ خدا یہ بات سمجھے مومن کے دل میں سماتا ہوں. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. وہ کہتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. دل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے دل سے خدا کو پہچانتا ہے. قدم قدم سے خدا کی معرفت ہوتی ہے. زمین و آسمان میں نہ سمانا یہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے زمین و آسمان عرش و کرسی کوئی چیز خدا کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اور مومن کے دل میں آنا ہے کہ مومن کے دل نے خدا کو پہچان دیا ہے. یہ مراد ہے نسبت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. زارو طالبی سے ایک حدیث ہے داڑھی کو بڑھایا مونچھوں کو کٹوایا. جس سے ظاہر پڑے گا داڑھی کٹوانا اور ایک کو حدیث ٹھیک نہیں. اس پر وضاحت فرما دیں. یہی حدیث جو بخاری شریف کے اندر میں نے بیان کی ہے کہ آپ سے سنایا خالف المشرکین وغفر اللہ وقت الشوارب، اسی حدیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس حدیث کو بیان کر فرماتے داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. اور بڑھانے کی مقدار بھی بیان فرما دی ہے کہ اذا حج ایک امر اخذ من لحیته فما فضل اخذ، جو ایک مٹھ سے زیادہ اس کو کاٹ دیتے تھے. جب نبی کی حدیث اللہ کا قرآن نبی سے لیا جائے گا مسلک اہل سنت بنتا ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث صحابی کی تشریح کے ساتھ لی جائے تو مسلک اہل سنت بنتا ہے. اگر حدیث نبی کی ہو تشریح صحابی کی نہ ہو وہابی کی ہو تو مسلک غیر مقلد بنتا ہے. ہم حدیث نبی کی لیتے ہیں تشریح صحابی کی لیتے ہیں. صحابی نے وضاحت کر دی ہے ایک مٹھ سے زائد کاٹنا جائز ہے. ہاں غیر مقلد کہتے ہیں بیعت کی قربانی جائز ہے. تو غیر مقلد دلیل کہاں سے دیا جب کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ جو کہتے ہیں جائز ہے انہوں نے دلیل کہاں سے دی ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پھر بھینس ہی کو اس کی گائے کی قسم میں شمار کر کے جو ہے اس کو دلیل بنایا ہے. اور یہ قیاس کیا یہاں پر قرآن و حدیث میں ان پاس پر دلیل نہیں ہے. یہ قیاس ان کی بیٹھ جا گئی. غیر مقلدی سے بطور چیلنج نماز کو سے کون سے کا قرآن حدیث ثبوت مانگا جائے. پوری نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک غیر مقلدی سے کہیے 2 رکعت نماز بما احکامات قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ایسا نہیں کر سکتے. جی سعودیہ میں جرابوں پر مسا کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. اس طرح ان کے یہاں خون نکلا ہے تو بھی موجود رہتا ہے. جو وہاں رہتے ہیں وہ سعودی شہر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر سعودیہ کو دین کا نام نہیں ہے تو سعودیہ بھی جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہے. کل کو کہے گا امریکہ بھی جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہونا چاہیے. دین عمارتوں اور علاقوں کا محتاج نہیں ہے. دین قرآن و سنت اور امت کے متواتر عمل کا نام ہے. اور امت کے متواتر عمل کے اندر جو ہے اور قرآن و سنت میں جرابوں پر مسا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جراب مطلق لفافہ لیکن پاؤں کے لفافے کو کہا جاتا ہے جس کا اطلاق موضع پر بھی ہوتا ہے. اور جس حدیث میں جرابوں کو اضافہ کیا گیا ہے ان کے اندر روایت ایسے وہ ساری روایتیں سندن ضعیف ہیں. غیر مقلد کے علامہ سلمان مبارک پوری نے تحفۃ الاحفظی کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ جرابوں کے مسئلے کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری سندن ضعیف ہیں. ایک میں ابن ڈہیہ راوی ہے, ایک میں ابن ناشل ہے اور اس میں ایک دو راوی اور ہیں جو پرلے درجے کے قذاب اور متروک راوی ہیں. ان کی روایتوں کو بنیاد بنا کر جو ہے قرآن پاک قرآن کی اس آیت کا خلاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن میں سراثن پاؤں کے دھونے کا حکم ہے. تو جو روایت موضوع پر مسئلے کی ہے وہ اس کی مطلق کو مقید کر رہی ہے. اب مزید اس کے اوپر اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اب آپ نے فرمایا حنفی کو غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے غیر مقلد خون نکلا اور روزنا کیا حکم ہے کہ اس طرح پھر کسی حنفی کی شادی کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ ان کا جو اختلاف ہے وہ اپنے امام کے تابعدار و اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور غیر مقلد اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. اس کی ایک مثال اور سمجھ لیجیے. اگر ایک آدمی کا مالٹے کا باغ ہو جیسے خبیر صاحب نے آپ کو کہا تھا کل جمعے میں کہ ماشاءاللہ یہ حضرات مالٹوں کا موسم نہیں ہے, یہ مالٹے کھانے کے لیے نہیں ہے, یہ سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یہ ایک ضمن حضرت نے دوسری دعوت دی ہے تو مالٹوں کا موسم میں بھی آپ تشریف لانا. یہ ضمن ہے نا, آپ اسے پوچھ رہے شاید ان کا یہ ارادہ ہو تو جب قائم زندہ ہو تو اپنے مقولے کی وضاحت وہ اصل انداز سے کر سکتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ اب ایک آدمی شافی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. شافی تو اہل سنت والجماعت میں سے ہے. اس کا اگر ایسے کر کے بھی ہے وضو کر کے کھڑا ہے اس کے نزدیک ہے چونکہ وہ اپنے آپ کو تحکم اور حاکم بنا کر نہیں کر رہا, وہ اپنے امام کی تابعداری میں کر رہا ہے, اس لیے ہم اس کی نماز کو جائز کہتے ہیں. ایک آدمی کا مالٹے کا باغ ہو, وہ مالک ہے, وہ جتنے مالٹے توڑ کر کھا لے اسے پوچھنے والا نہیں ہے. اب جو ہے میں وہاں پر جاؤں, میں نے پوچھ کر 2-4 مالٹے کھا لی, میرے لیے بھی جائز ہے. یہ مثال وہاں پر جائے اور چوری کر کے مالٹے کھا لے, کام تو تینوں نے ایک ہی کیا لیکن اس کا شریعت ہاتھ کاٹ دیتی ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ اس کا شریعت ہاتھ کاٹ دیتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ خون نکلنے سے وضو نہیں کرتے, وہ مجتہد ہیں, ان کے مقلد ان کے تابعدار ہیں, دونوں معذور ہیں, اللہ دونوں کا اجر دے گا. غیر مقلد چور ہے, چور کے پیچھے نماز نہیں ہے. دلیلی حضرات ہمارے نظام پر اعتراض کرتے ہیں. اس پر اعتراض کرتے ہیں
نظام کون سا جی پتہ نہیں کس قانون پہ، وہ تو ہمارے وجود پر بھی اعتراض ہے، کس کس کا جواب دیا جائے گا؟ پورے نظام کا جواب نظام کے ساتھ آتا ہے، سوال کے ساتھ نہیں آتا. یا تو اپنی جزیات لکھے، ہمارے نظام کی کن کی جزیات پر اعتراض ہے تو اس کے بتا دے. وحدت الوجود کا مسئلہ مدلل بیان فرمائے، سبحان اللہ. بس وحدت الوجود ایک ہے مسئلہ، وحدت الوجود ایک ہے وحدت ما بہ الوجود، ایک ہے جس کے ساتھ کائنات کا وجود ہے، وہ ایک ہے، اس کو وحدت کہا جاتا ہے، وہ وحدت ما بہ الوجود ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال نے ہندوؤں کا نظریہ تھا جسے ہما اوست کہتے تھے، ہر چیز وہ خدائی ہے. علامہ اقبال اس کو جامع ہما اور اوست، ہر چیز اس خدا کے ساتھ ہے. اب وحدت الوجود کو ایک تو منطقی اصطلاح سے سمجھیے، پھر میں دوسرے طریقے سے بتاتا ہوں، شارٹ کٹ تفصیل ذرا زیادہ ہوگی، وقت آپ کے سونے کا میں بچا رہا ہوں. اب دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے مثال جسم نامی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں کہ جسم مطلق ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جسم نامی. جسم مطلق میں ہم سارے شریک ہیں، آپ کو بھی اللہ نے جسم دیا، گدھے کو بھی جسم دیا، جسم مطلق میں سارے شریک ہیں یا نہیں. اس کے بعد ہے جسم نامی جو پڑھنے والا جسم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور، یعنی اس کو دوسرے کام میں سمجھیے، کبھی بہت ساری کثرت سمٹ کر ایک قلت میں آ جاتی ہے، بہت ساری کثرت سمٹ کر کس میں آ جاتی ہے؟ ایک قلت میں آ جاتی ہے. جیسے حیوان کثرت کے ساتھ ہیں، لیکن جب انسان کہا تو لفظ انسان میں سارے انسانوں کی جنس مرد اور عورت پہلے اور بعد والے سمٹ کر لفظ انسان میں آ گئے. پھر اس کے اوپر ایک اور وحدت ہے جسے وحدت جسم وحدت نوعی کہتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وحدت جسم نامی، اس میں درخت بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، جانور بھی آپ کے ساتھ شریک ہو رہا بھی. اب وحدت جسم نامی کے بعد ایک ہے وحدت جسم مطلق. وحدت جسم مطلق کا مطلب یہ ہے جو جو چیزیں جسم رکھتی ہیں وہ اس وحدت میں شریک ہیں. گدھا گھوڑا ہو، بھینس بکری ہو، اینٹ روڑا پتھر پہاڑ ہو، دریا سمندر کا جو کچھ بھی ہو، انسان ہو، سارے کے سارے جو بھی جسم رکھتا ہے وہ وحدت جسم مطلق نامی وحدت کے اندر شریک ہے. اب اس کے اندر مخلوق ساری ایک طرف ہو گئی، خالق ایک طرف ہے. اب خالق اس لیے کہ وہ وجود تو رکھتا ہے لیکن جسم بھی رکھتا ہو، جسم سے پاک ہے. اب وحدت جسم مطلق میں تمام مخلوقات آ گئی. اور اس کے بعد ایک اور اوپر وحدت ہے جس کے کہتے ہیں وحدت الوجود، کہ جو وجود کے اندر وحدت ہے، جو جو چیزیں وجود رکھتی ہیں. اب خدا کا وجود بھی ہے اور مخلوق کا وجود بھی اس کا عطا کیا ہوا ہے. اب اس وجود کی وحدت میں یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. اب اگر تو کہے اس وحدت الوجود کے اندر کے مخلوق اور خالق وجود کی نسبت میں اکٹھے ہو چکے ہیں، اب یہ شرک ہے تو کہا جائے گا شرک اس لیے نہیں ہے. خدا کا وجود وجود حقیقی ہے، ہمارا وجود وجود حقیقی نہیں، وجود مجازی ہے. یہ بات اس کا فضل ہے. شرک تب ہوتا، برابری تب ہوتی جب دونوں کا وجود حقیقی ہوتا. ہمارا وجود فانی ہے، اس کا وجود باقی ہے، لیکن لفظ وجود میں وحدت کی وجہ سے وحدت الوجود کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں یہاں تک. آگے چلیے، ہمارے ہاں وحدت الوجود یہ سالکین کا مسئلہ ہے. جو صوفیہ اکرام ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی معرفت میں وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں، صرف خدا کا وجود نظر آتا ہے اور خدا کے وجود کے سامنے انہیں کائنات کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں اور کوئی چیز ہے ہی، یعنی کہ مخلوق کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور صرف خدا ہی کا وجود ہے اور وہ ایک ہے جو وجود واجب الوجود ہے. اس لیے اس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے کہ جو حقیقی وجود ہے وہ ایک ہی ہے، وہ خدا کا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے وحدت الوجود کا. اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ وحدت الشہود کا ہے. اس کی پرچی کل لکھنا، کل جواب دوں گا. جس کی داڑھی مشکوک ہو اور اس طرح اس کے سر کے بالوں کٹنگ بھی شہری نہ ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھی داڑھی مشکوک ہو یعنی غیر مقلدانہ ہو تو اس سے وضاحت پوچھ لی جائے اور بہتر احتیاط کر لیا. غیر شہری بالوں والا جو ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، فاسق کے پیچھے جو ہے تھوڑی سی احتیاط کی. لیکن اتنا فاسق نہیں کہ نماز پڑھ کے اٹھانے پڑے. یہ تو وہی اور کوئی اگر لوگوں کا صحیح حضرت علی رضی اللہ گاڑی کتنی تھی میں نہیں دیکھی اور کچھ غیر مقلد کو ہم کو بہت زیادہ گمراہ سمجھتے ہیں. عبداللہ ماضی تو میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بھائی وہ ہم کو گمراہ سمجھتے ہیں تو ان گمراہوں کو گھر کا حوالہ دیا. میں نے یہ نہیں کہا وہ ہمارے حق میں اچھی رائے رکھتے ہیں، وہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہیں تو ہم کون سا ان کو حدیث ناولہ سمجھتے ہیں؟ ہم ان کو پہلے صحیح کا گمراہ سمجھتے ہیں. تو عبد الرحمان مالک پوری کے بارے میں میری کیا رائے ہے؟ ہماری سوال کو سنیں. غیر مقلدین کو ہم بہت زیادہ گمراہ سمجھتے ہیں، تو پھر عبداللہ مبارک صاحب الطوفہ فلاحی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ سوال ہے.
ہاں یہ عبداللہ مبارک پوری بھی گمراہ تھا، یہ غیر مقلد کا خیر تھا، لیکن چونکہ یہ جرابوں پر مسح کرنا یہ ان کے گھر کی دلیل ہے اور اس نے خود ان کے بارے میں رد کیا ہے، تو میں نے ان کے گھر کا حوالہ اس لیے دیا کہ تمہارا بڑا گرو گھنٹال کہہ رہا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ساری ضعیف ہے، اس لیے ان کے گھر کا حوالہ دیا، بلکہ جرابوں پر مسح کا مستقل عنوان چارٹ بھی موجود ہے، اس کا آپ ہمارے دلائل دے ہیں، ہمارے لیے آلوچنا دلچسپی تھا. ٹھیک ہے.